جماعت اسلامی اس ملک میں قریب 80 سال سے کام کر رہی ہے. اب چونکہ آپ یہاں کے مقامی امیر جماعت حلقہ ہیں، جی آپ کی ترجیحات کیا ہے؟ آپ کے آگے کے منصوبے کیا ہیں؟ جی میری فرسٹ پریورٹی جو ہمارا جو کچھ اب ایگزسٹنگ فورس ہے، جی بہت بڑی تعداد جو بھی 4000 پلس ہزاروں کی تعداد میں، ان کی تربیت، ان کو ٹرین کریں، ان کو ہر اعتبار سے ویل ایکوپ کریں، ایجوکیشنلی بھی، سوشلی بھی، اور علم بھی، یعنی اسلامی تعلیمات پہ بھی، اور کیریکٹر کے اعتبار آداب سے. ناظرین، آج میرے ساتھ جماعت اسلامی تلنگانہ کے نئے امیر حلقہ جناب اظہر الدین صاحب موجود ہے. آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. اظہر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی اس وقت ملک میں سرگرم ہے، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں، جماعت اسلامی ہے کیا؟ جماعت اسلامی اس ملک میں قریب 80 سال سے کام کر رہی ہے. جماعت اسلامی کے پیش نظر یہ بات ہے کہ امت مسلمہ جو دائی امت ہے، نبی کی آخری امت ہے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، دین اسلام پر عمل کرے، اس کو عام کرے اور اس کو اس پر قائم کرے. تو اس اعتبار سے ان بنیادوں پر جماعت اسلامی پچھلے 80 ایئر سے یہاں کام کر رہی ہے. اس نے ہمیشہ جن باتوں کی طرف توجہ دی ہے، اور اس پرٹیکولرلی میقات میں بھی وہ توجہ ہے، وہ سب سے پہلے دعوت ہے. 4 بنیادی کامیں لیے ہیں: دعوت ہے، اصلاح معاشرہ ہے، اور تربیت اور تزکیہ ہے، اور خدمت خلق ہے. ان چاروں میدانوں میں پچھلے 60 تا 80 سال سے جماعت اسلامی اس ملک کے طول و عرض میں نارتھ اور ساؤتھ ایسٹ اینڈ ویسٹ میں کام کر رہی ہے. اور الحمدللہ دعوت کی طرف امت مسلمہ کو متوجہ کی، اور آج امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد دعوت اسلامی، دعوت دین یہاں کے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانے کے لیے وہ خوشگوار ماحول کو کریٹ کرنا چاہتی ہے، قائم کرنا چاہتی ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جماعت کے تقریباً 70 سے زائد سال ہو چکے ہیں، جی ہاں، اور آپ نے اس کی سرگرمیوں بھی روشنی ڈالی. جی سوال یہ ہے کہ اس کا سماج پر، پورے خود مسلم سماج پر، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا کیا اثر پڑا اب تک؟ ان 70 سال کیا اچیومنٹس رہے؟ جی جی ظاہر ہے آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس 70 سال کی جو کوششیں رہی ہے، ایکٹیویٹی رہی ہے، اس سے امپیکٹ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے آج سے 40 سال 50 سال پہلے بھی مسلمانوں میں یہ بہت کم تصور تھا کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین یہاں کی غیر مسلم آبادی تک پہنچانا. اس کے بارے میں تو زمانے تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ خود شیش محل میں رہ کر اوروں کے گھر پر پتھر کیسے مار. جماعت اسلامی کے کارکنوں کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا، آج اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ کا کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ دعوت اسلامی، دعوت دین کا کام کرنے کے مخالف نہیں ہے. الحمدللہ کر رہے ہیں. بہت سے مدرسوں میں تو ڈپارٹمنٹس اسٹیبلش ہو گئے، بہت سے انڈیویجولز کام کر رہے ہیں. اور پھر جماعت اسلامی 70 سال میں قرآن مجید، احادیث، سیرت، تاریخ، اخلاقیات پر پورے ملک کی پوری زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، لٹریچر کو، اور مختلف جنرلز نکال رہے ہیں پوری ریجنل لینگویجز میں. خود ہماری ریاست میں جو گیٹوائی ہے قریب 50-55 سال سے جاری ہے. تو اس اعتبار سے یہ کام کر رہے ہیں. اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ امت اس کی طرف پریپیئر ہوئی الحمدللہ. یہاں ایک چھوٹا سا ایک ڈاٹ کہہ لیجئے یا ایک سوال کہہ لیجئے. اکثر جب جماعت اسلامی کی جب بات آتی ہے ملک کی سطح پر، تو اس میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جماعت ہے، مطلب سوال بھی اٹھاتے ہیں، اور ان کی ایک تشویش بھی ہے، یہ جماعت ہے یا صرف ایک شوشو ریفارمل، صرف آرگنائزیشن، ایک تنظیم ہے؟ یہ جماعت جو ہے یہ اصل مومنٹ ہے، تحریک ہے. اور اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اللہ کی زمین پر قائم اور غالب ہو. تو یہ کوئی انجمن، ادارہ، انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، یہ ایک موومنٹ ہے. اور موومنٹ کا جو فائنل گول تو یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین جو رحمت بھرا دین ہے، جس کے ذریعے جو قائم ہو جائے تو پورے انسانوں کو فائدہ ہوگا. اور خود اس ملک کو آزادی دلانے والی شخصیت نے بھی یہ بات کہی کہ طرز حکمرانی اگر اس ملک میں ہونا چاہیے تو حضرت عمر کی. دا ریزن بیہائنڈ اٹ کیا ہے کہ حضرت عمر کی حکومت اتنی غیر معمولی تھی کہ رولر کا تصور یہ تھا کہ میری سلطنت میں اگر ایک بکری کا بچہ بھی مرتا ہے تو میں اس کے لیے جواب دوں. ایسے رولرز، ایسے حکمران تیار ہو جو یہ احساس کے ساتھ اس ملک میں حکمرانی کریں.
اچھا، چونکہ ابھی آپ نو منتخب امیر جماعت حلقہ تلنگانہ ہے، تو آپ اس وقت جماعت کی سرگرمیوں کو اس پر آپ کی کس طرح کا آپ کا رد عمل ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے جماعت اسلامی کی جو سرگرمی جاری ہے اور رہے گی، جی، یہ پیریڈ وائز نہیں ہے بلکہ کنٹینیوس پروسیس ہے یہ، جی، اور یہ کنٹینیوس الحمدللہ ایکٹیو ہے، زمین پر کام کر رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ ہماری آرگنائزیشنل ضرورت ہے، وقتاً فوقتاً مختلف افراد کو ذمہ داری دیتی ہے تنظیم، ویسی ہی مجھے بھی دی ہے۔ تو اب میرے پیش نظر یہ ہے کہ الحمدللہ تلنگانہ میں قریب 4000 ممبرز ہیں اس کے، جی، ہزاروں کی تعداد میں ویل وشرز ہے، متفق ہے۔ تو یہ سب میں سب سے امپورٹنٹ کام جس طرف ہم کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جو 4 پوائنٹ ہے ہمارے، ان 4 پوائنٹ پہ ہر آدمی ایکٹیو رول ادا کرے، اور وہ ایکٹیو رول کے ادا کرنے کے دوران پروسیس میں وہ اپنی آئیڈینٹی سے غافل نہ ہو، اپنی تربیت کے بارے میں سوچے، وہ بھی اپنے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، اور جماعت بھی اس کو تربیت دینے کی کوشش کرے۔ چونکہ آپ یہاں کے مقامی امیر جماعت حلقہ ہے، جی، آپ کی ترجیحات کیا ہے؟ آپ کے آگے کے منصوبے کیا ہے؟ جی، میری فرسٹ پریارٹی جو ہمارا جو کچھ اب ایگزسٹنگ فورس ہے، جی، بہت بڑی تعداد جو بھی ہے، 4000 پلس ہزاروں کی تعداد میں، ان کی تربیت، ان کو ٹرین کریں، ان کو ہر اعتبار سے ویل ایکوپ کریں، ایجوکیشنلی بھی، سوشلی بھی، اور علم بھی، یعنی اسلامی تعلیمات پہ بھی، اور کیریکٹر کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ان کو ویل ایکوپ کرے، تاکہ ان کے ذریعے سے یہاں کی سماج پر امپیکٹ ہو، یہاں کا سماج ان کی لائف کو دیکھ کر، ان کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو کر یہ تحریک اسلامی جماعت اسلامی کے لیے فروٹفل بنے۔ اچھا، اگر ہم ہندوستان کی ایک ملکی سطح پر اگر نظر ڈالیں تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں بہت غلط فہمیاں ہیں، اور پریکٹیکل لائف میں بھی جو ہے، مطلب جو ہمارے نان مسلم جو بھائی ہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں کچھ بات ہے، کچھ ان کی مطلب ان کی اپنی اوپینین ہے۔ اور میں ابھی آپ کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس میقات میں آپ کا یہ ہے کہ اوپینین کو چینج کرنا، کم از کم ان کو ایک انڈرسٹینڈ کچھ بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں ان کو سمجھانا، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو ڈیسائیڈڈ ہے کہ پوری ملک کی آبادی ویسی نہیں ہے، ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ جو بات بول رہے ہیں بہت صحیح ہے کہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ کمیونل فیلنگ پیدا ہوتے جا رہی، اور اس کے لیے پورے نیشنل لیول پر وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ کوئی چانس کو، کوئی ایونٹ کو، کوئی سیکنڈ کو مس نہیں کر رہے۔ ایسے دور میں امت مسلمہ کو اور جماعت اسلامی کو کام کرنا ہے، تو جماعت اسلامی ڈے فرسٹ سے یہ بات چاہ رہی ہے کہ اس 80-85 کروڑ آبادی جو ہے اس تک اسلام کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کیا جائے۔ سب سے پہلا، آدمی کو ذہن میں خراب رائے رہی تو آپ کتنی اچھی بات بولے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا، تو وہ خراب رائے کو پہلے نکال دینا ہے، یہ کام ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے ہی ہمارا پورا لٹریچر ہے، پوری ایکٹیویٹی ہے۔ یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 ہے کہ ان سے ریلیشن بہت برادرلی ہو، غیر مسلموں کی یہاں کی میجورٹی سے ریلیشن اچھے ہو۔ یہ ریلیشن اچھے تھے، اچھے رہتے ہیں، لیکن یہ انسانیت دشمن جو فورسز ہے یہ پوری کوشش کرتے کہ یہ ریلیشن خراب، اور ہم پوری کوشش کرنا کہ ریلیشن اچھے ہو، تو ہم جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنے ریزلٹس آئیں گے، جتنا ویک رہیں گے اتنے ہم جو ہے ناکام ہوں گے۔ یہ تو ملکگیر سطح پہ بات رہی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس وقت ملت میں کئی ساری تنظیمیں، کئی ساری جماعتیں کام کر رہی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نہج ہے، اپنے اپنے ٹارگیٹس ہے، تو کیا آپ کے جماعت کی قیادت کے اندر اور پھر ان جو دوسری تنظیمیں جماعتیں ہیں ان دونوں کے درمیان کچھ کولیبریشن کا کچھ پروگرام اس طرح طے ہوا ہے، یا پھر آپ اکیلے رہ کے کام کریں گے؟ جماعت اسلامی فرسٹ ڈے سے مسلمانوں کی کسی یونٹ سے بے تعلق نہیں ہے۔ اچھا، سب کو ساتھ لے کر ہے، اور ساتھ رکھنے میں، لینے میں مختلف فورمز کریٹ کیے، جس میں ایک سب سے نمایاں فورم ہے مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اس کے فارمیشن کے دن سے ہی جماعت اسلامی کا کنٹریبیوشن ہے اس کے ساتھ، اور اس کے جو آل انڈیا وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں امیر جماعت اسلامی ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1 پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ہم لوگ جوائنٹلی
کام کریں. نمبر 2 ہم یہ کانسیپٹ دیتے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس وقت اسلام اور مسلمان کا، اور پہلے بھی ہوا ہے، یہ کسی کام کو کنڈم نہ کیا جائے، کسی کام کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے، کسی کام کی مخالفت نہیں کی جائے. جو بھی ہو رہا ہے وہ ملت اسلامیہ اور دین کی ضرورت ہی ہے، اس کو ویلکم کیا جائے، اس کو انکریج کیا جائے، اس کو سینے سے لگایا جائے. یہ جماعتی باضابطہ بیسک پالیسی ہے. اسی وجہ سے ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ بقول ایک عالم دین کے ایک گھر بنایا گیا تھا، ایک محل تھا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے خلافت کے دور کے بعد ڈیمولش ہو گیا، پھر اس کو ریکنسٹرکشن ہونا ہے. اب ریکنسٹرکشن آف بلڈنگ کے لیے ویریس چیزوں کی ضرورت ہوتی، لوہا کی ہوتی، پتھر کی ہوتی، سیمنٹ کی ہوتی، ٹائلز کی ہوتی، الیکٹریکل فٹنگز کی ہوتی، سینیٹری فٹنگز کی ہوتی. جو کام کر رہا دوسرے کی مخالفت نہ کریں. کوئی آدمی اگر ریتی ڈال رہا ہے تو دیٹ از گڈ، کوئی آدمی اینٹ فراہم کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا خالی کیورنگ کر رہا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ پھر ایک بار وہ محل بن جائے اور یہ سب کے کنٹریبیوشن سے بنے اور سب ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں. تھوڑا سا آپ ادھر دیکھیے نا، میں 1-2 سوال کر کے ختم کر دیا. ہو رہا نا ریکارڈ؟ کتنے دیر ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، پرفیکٹ. جی. اچھا، آپ کی جماعت کے کئی سیکٹرز ہیں جو الگ الگ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک SIO بھی ہے، اس کی کئی، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں، کیا ہے یہ مختصر الفاظ میں؟ مختصر یہ ہے کہ جماعت اسلامی ڈے 1 سے ہی اسٹوڈنٹس اور یوتھ سے غافل نہیں رہی، بلکہ اسٹوڈنٹ اور یوتھ میں کام کرنا چاہیے. تو 1980s میں پہلے سے بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں. 1980s میں آل انڈیا لیول پہ یہ آرگنائزیشن فلوٹ کیا گیا ہے اور قائم کیا گیا ہے. ان کا کانسیپٹ یہی ہے، جماعت کی یوتھ ونگ ہے، اسٹوڈنٹس ونگ ہے. وہ جماعت کا جو ایم اینڈ آبجیکٹس ہے وہ یہ لوگ اپنی کمیونٹی میں، اپنی اسٹوڈنٹس کمیونٹی میں، اسٹوڈنٹس گروپ میں کام کریں. اور یہ کام الحمدللہ ہو رہا ہے 40 سال سے، اور بہت اچھا ایک اچھا طبقہ جو ہے SIO کے ذریعے سے جماعت کو ملا ہے. اور اب تو بات یہ ہے کہ بہت سے ریاستوں میں ملک گیر سطح پر SIO سے ریلیٹڈ لوگ ہی جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد جماعت اسلامی کی سروس کریں. اچھا، جب SIO کی بات نکلی ہے تو اس کا ضمنی طور پر اگر آپ دیکھیں حیدرآباد مطلب تلنگانہ کی سطح پہ، تو پچھلے دنوں SIO نے 2 بڑے پروٹیسٹ کیے تھے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف. لیکن SIO تو کہیں نہ کہیں کچھ کر رہی ہے. آپ کی جماعت اسلامی یا پھر دوسری اور تنظیموں کی طرف سے اس طرح سے عالمی ایشوز پر، خاص طور پر فلسطین کے مسئلے پر کبھی کئی پچھلے 2-3 سال سے کچھ سامنے نہیں آیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آل انڈیا لیول پر جماعت اسلامی ابھی ریسنٹلی جنتر منتر جو دلی میں جو پلیس ہے، پلیس آف تلنگانہ کی سطح پر، نہیں آل انڈیا وہ ہوا پچھلے 1 سال پہلے جب یہ ایشو جب غزہ کا شروع ہوا تھا، اس وقت ایک تاریخی جلسہ ہوا تھا ایگزیبیشن گراؤنڈ میں. ہم سے جو پہلے صدر صاحب تھے ان کی نگرانی میں، امیر جو تھے ہم سے پہلے، ان کی صدارت میں ہوا تھا. الحمدللہ جو ہے بہت غیر معمولی پروٹیسٹ وہ تھا، پبلک میٹنگ تھی. اور اس میں بھی ہم نے اگین وہی میسج دیا، یہ ایشو کامن ہے، پوری ملت کو ساتھ لے کے جائیں گے. اور پوری ملت کو انوالو کر کے ہم نے کیا تھا ایگزیبیشن گراؤنڈ میں. بہت سکسیسفل پروگرام تھا الحمدللہ، اور میڈیا وغیرہ نے بھی بہت کور کیا تھا. تو ناظرین، یہ جناب اظہر الدین صاحب، آپ نے جماعت اسلامی کے بارے میں اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے، بہت ہی اچھے انداز میں روشنی ڈالی. تو اظہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہم بھی آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آپ کے ادارے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ ویور بنے اور آپ زیادہ سے زیادہ اچھی بات پیش کریں، اور آپ کے ذریعے سے اس شہر میں، اس ملک میں جو ہے خیر اور بھلائی قائم. شکریہ.